حسینیوں دیکھیں، یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ کیسا عالی شان سلسلہ ہے. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ نے جناب ابراہیم کو نبوت دی، ابراہیم بڑے خوش ہوئے. رسالت دی، بڑے خوش ہوئے. یہ نہیں کہا کہ مولا یہ جو نبوت ہے، یہ جو رسالت ہے، یہ تیری بڑی عالی شان نعمت ہے، یہ میری اولاد میں بھی اس کو جاری فرما. دعا نہیں مانگی، حالانکہ اولاد میں نبوت جاری رہی ابراہیم علیہ السلام کے. دعا نہیں مانگی نہیں نبوت و رسالت، خاموش رہے. سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھے رسالت دی، تیرا شکر ہے. تو نے مجھے نبوت دی، تیرا شکر ہے. تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، تیرا شکر ہے. خاموش رہے، شکر کرتے رہے. جس دن اللہ نے فرمایا نا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، آج میں تجھے امامت کا تاج بھی پہنانے والا ہوں، نبوت و رسالت سے بھی تجھے نوازا ہے. ابراہیم خاموش. مولا تیرا شکریہ. جب کہا نا کہ اب امامت دینے والا ہوں، ابراہیم نے جولی پھیلا دی. خاموش نہیں رہے. عرض کی مولا قالا ومن ذریتی، مولا اتنی بڑی شان، اتنی کرم نوازی، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی نعمت مولا میری اولاد میں جاری رکھنا. کیوں؟ ان کو پتا تھا ایک وقت آئے گا نبوت رکنے والی ہے، ایک وقت آئے گا نبوت رکنے والی ہے، ایک وقت آئے گا نبوت ختم ہونے والی، ایک وقت آئے گا رسول ختم ہو جائیں گے، یعنی رسالت ختم ہو جائے گی. آخری رسول آئے گا، اس کے بعد رسالت نہیں ہوگی، نبوت نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا نا کہ اے ابراہیم میں تجھے امامت بھی دیتا ہوں. پتا تھا خلیل کو یہ قیامت تک چلے گی، یہ نہیں رکے گی. کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی. عرض کی مولا یہ قیامت تک چلنے والا اعزاز میری اولاد. اور یار نبوت بھی بڑی شے ہے، رسالت بھی بڑی چیز ہے، لیکن وہ اس کا اختتام ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ پر ختم ہو گئی، رک گئی نبوت. اس کے آگے رسالت و نبوت نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا نا انی جاعلک للناس اماما، کہ اب میں تجھے امامت کے نعمت سے نوازنے لگا ہوں، نبوت بھی میں نے تجھے دے دی، رسالت بھی دے دی، تجھ پر خوشی بڑا ہوں، امامت بھی دے رہا ہوں. یہ کسی اور نبی کو نہیں ملی. امامت بھی تجھے عطا کر رہا ہوں. فوراً جولی پھیلا دی. حالانکہ نبوت و رسالت، سمجھئے یار یہ امامت کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کہ اللہ کا رسول جولی پھیلا کے کھڑا ہے. مولا امامت میری اولاد میں دینا. اللہ کا خلیل جولی پھیلا کے کھڑا ہے، مولا یہ امامت میری اولاد میں دینا. پتا تھا ان کو کہ یہ قیامت تک امامت چلے گی. کب تک چلے گی؟ بھئی امام مہدی کب آئیں گے؟ تو یہ امامت وہی ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. اور یاد رکھیے گا یہ کوئی، اسی لیے میں ذکر اماموں کا کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کا. اور وہ بھی عرض کروں گا، ایک دن نا ہارون رشید کے دربار میں یحییٰ بن اقسم عالم دین تھے ایک، ان کا مکالمہ ہوا جناب امام علی رضا علیہ السلام سے. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ قرآن کی کوئی ایسی جگہ تم جو ہے اس کو بتاؤ مجھے کہ جہاں میرے جد مصطفیٰ کا ذکر ہو اور ساتھ میں اللہ نے میرے جد کا نام لے کے قسم بھی کھائی ہو. یحییٰ خاموش ہو گیا. اس نے کہا جی بہت سارے مقامات پہ آپ کے جد کا ذکر ہے. فرمایا نہیں، جہاں قسم کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہوں. یحییٰ نے عرض کی حضور میں خاموش ہوں، آپ بتائیں. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. یہ جو یاسین کا پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے جد مصطفیٰ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟
میرے جد مصطفیٰ کا نام ہے، والقرآن الحکیم، اللہ نے فرمایا اے سید و سردار مصطفیٰ مجھے تیری عظمت کی قسم، تیری سرداری کی قسم، والقرآن الحکیم مجھے قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے۔ احباب گرامی، پھر آپ نے فرمایا یحییٰ سورہ صافات پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی حضور پڑھی ہے۔ فرمایا اس میں اللہ نے نبیوں کو اپریشیٹ کیا ہے اور نبیوں کے کارنامے اور ان کی خدمات کے بعد ان پر سلام کہا ہے۔ جی مولا میں نے پڑھی ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین ہے نا اس میں؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون ہے نا اس میں؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ سلام علی ابراہیم ہے نا اس میں؟ کہا جی بالکل ہے۔ فرمایا اس میں ان سارے نبیوں پر تو سلام ہے، ان کی اولاد پر بھی سلام ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر آخر پہ اللہ نے کہا سلام علی الیاسین۔ فرمایا تو قرآن پڑھے گا تو جہاں میرے جد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پر میرے جد کی آل یعنی ہمارا بھی ذکر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا تھا یہ ال یاسین کیا ہے؟ فرمایا آل یاسین، آل یاسین۔ فرمایا یحییٰ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ قرآن میں جہاں میرے نانا مصطفیٰ کو سلام بھیجتا ہے وہیں پر ہم پر بھی سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی الیاسین۔ یہ اللہ نے سلام بلا کیوں بھیجا آل یاسین تک؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ سلسلہ رکنے نہیں نہ دینا چاہتا۔ یہ اللہ کی جو آواز ہے یہ تو جب سے آئی ہے جاری و ساری ہے، اور اللہ جو فرما دے اس کا حکم تو جاری و ساری ہے۔ چونکہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اسی یاسین کا کلمہ پڑھنے والے انہوں نے چونکہ بحثیں چھیڑ دینی تھی کہ وہ جی ان کو سلام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کہ سلام ہونا چاہیے کہ نہیں۔ قرآن کی آیت میں ہر لمحہ ان پر سلام جاری رہے گا۔ سلام علی الیاسین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ فرمایا یہی تو وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا درود و سلام ہے۔ اس لیے احباب گرامی ہم خوش بخت ہیں کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں